الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فاذکرونی اذکرکم، میں انسان تو میری یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ اس آیہ کریمہ کو لے کر ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین نے اللہ کا ذکر کیا اور کمال ذکر کیا، اللہ کا قرآن پڑھا، کمال قرآن پڑھا، ایسا قاری کم ہی ملنے میں آتا ہے۔ ہمارا سلسلہ یہ جاری ہے انشاءاللہ العزیز، پتہ نہیں کب تک کہاں تک یہ چلے گا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اسی آیت کے حوالے سے اور امام حسین کے حوالے سے۔ آج کا جو بیان ہے وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس آیت کے حوالے سے، اور اس کا دوسرا حصہ آپ کو سنانے کے لیے یہ بیان تشکیل دیا ہے۔ مقام حسین بیان کرنا اور سننا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ یہ سعادت آپ سب کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جام پیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ سیرت شبیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر حسین، عظمت حسین، مقام شبیر، شہادت حسین میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کر دی تھی جب آقا حسین ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ ایک دن کائنات کے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنے غلاموں کو جماعت کرائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا کے سلام پھیرا تو چہرہ انور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف پھیر لیا۔ ابھی آپ نے دعا نہیں فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ام فضل تشریف لاتی ہے۔ حضرت ام فضل جن کا نام لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ محترم سامعین، حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، اور کائنات کے والی ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی چچی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ام فضل سے بڑا ہی پیار تھا، بڑی ہی محبت تھی۔ میرے آقا کبھی کبھی محبت سے، پیار سے اپنی چچی کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنی چچی کے یعنی حضرت ام فضل کی گود میں سر انور رکھ کر سو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام فضل کی گودی پر، جن کی گودی میں آمنہ کا لال سر انور رکھ کر سوتا تھا، ہماری گودی میں اللہ کرم فرمائے تو قرآن آتا ہے، مگر ام فضل کی گودی میں قرآن والا سر رکھ کر آرام فرماتا۔ تو حضرت ام فضل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زلفوں میں کنگا کرتی، آنکھوں میں سرما لگاتی۔ اور یہ بات میں نے خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 سے پڑھی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا کے جب فارغ ہوئے اور چہرہ انور کو اصحاب کی طرف آپ نے پھیرا تو حضرت ام فضل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حالت یہ ہے کہ پریشانی سے چہرہ مغموم ہے، چہرے پر پریشانی ہے،
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچی کی یہ کیفیت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں یہ تیرا چہرہ کیوں پریشان ہے، تو مغموم کیوں ہے؟ تو حضرت ام فضل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں جب بستر پر لیٹی تو میں نے نیند کی حالت میں بڑا خوفناک، خطرناک، ہیبت ناک خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں پریشان ہوں۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا چچی پریشان نہ ہو بلکہ اپنا خواب بیان کر، وہ خواب کیا ہے؟ حضرت ام فضل نے عرض کی سہنایا، اے سونے نبی، اے میٹھے نبی، عربی نبی، قریشی نبی، ہاشمی نبی، منٹھار نبی، لجپال نبی سے یہ عرض کرتی ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا میں وہ خواب آپ کو بیان کروں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو ام فضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ خواب بہت شدید ہے، بہت ڈراؤنا ہے، ہیبت ناک ہے، ڈرتی ہوں کہیں آپ بھی پریشان نہ ہو جائیں، آپ بھی مغموم نہ ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی تو اس کی فکر نہ کر، تو اپنے خواب کو بیان کر، اپنا خواب بتا مجھے، خواب جانے نبی جانے۔ حضرت ام فضل نے عرض کی سونیا میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر لیٹی تو میں نے دیکھا کہ میں نیند میں ہوں، اور نیند میں خواب کیا دیکھتی ہوں؟ رأیت کان قطعۃ من جسدک قطعت و وفئت فی حجری، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ یہ ہے میرا خواب جسے دیکھ کر میں پریشان ہوں۔ میں نہیں جانتی یہ کاٹنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، اور میری گود میں رکھنے والا کون ہے۔ مفہوم دے رہا ہوں ساری اس روایت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، چہرہ والضحیٰ پر تبسم آ گیا، چہرہ نور والا چہرہ پھول کی طرح کھلنے لگا۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا آقا میں پریشان ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ ام فضل کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں لیکن آپ تو تبسم فرما رہے ہیں۔ غیب کی خبریں رکھنے والے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جب تو اس خواب کی تعبیر سنے گی نا تو بھی مسکرانے لگے گی، تو بھی مسرور ہوگی۔ تو حضرت ام فضل نے عرض کیا آقا اگر یہ بات ہے تو پھر تعبیر جلدی بتا دیجیے تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے، میں بھی سن کر مطمئن ہو جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا، پیدا فاطمہ کے ہاں ہوگا لیکن کھیلے گا تیری گود میں، پرورش تیری گود میں پائے گا۔ نیک خواب ہے یہ تیرا، یعنی نیک تیرا خواب ہے چاچی۔ پاک نبی نے یہ فرمایا فاطمہ دے گھر فرزند پیدا ہوئے گا تے چاچی گود کھلاوے۔ ٹھیک ہے، بقیہ اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگے آقا حسین کے حوالے سے، عیسائیت کے حوالے سے اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا، انشاءاللہ اس سے اگلے کلپ نمبر 385 میں ضرور سنیے گا انشاءاللہ۔ اس میں اس کا اگلا حصہ بیان ہوگا۔ جس کو حسین سے پیار ہے، جس کو آقا علیہ السلام سے پیار ہے، جو یہ بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ یوم عاشوراء کو سامنے رکھتے ہوئے 10 ان لوگوں میں شیئر کرے گا جو پورا کلپ سنے گا۔ اس کے لیے خاص طور پر اللہ سے میں دعا کروں گا، جو یہ کلپ کو 10 لوگوں میں شیئر کرے گا اسپیشل دعا میں شامل کروں گا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
آپ کی سیرت کی باتیں، نواس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی باتیں آگے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ملتے ہیں، بلکہ اب ملیں گے اس سے اگلے کلپ میں، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے کلپ نمبر 385 میں، اور اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو، مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔